ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹہری رہتی ہے، لیکن کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ احکام نماز کا ہم سلسلہ شروع کریں، ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ طاہر جب خراساں کے گورنر تھے، خراساں جس کا دارالخلافہ، دارالحکومت نیشابور ہے، اس دور کے اندر ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور کی طرف آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں رہ کر چند دن کاروبار کروں گا اور پھر کچھ مال اکٹھا ہو جائے گا تو میں پھر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ نیشاپور آ کر اپنا کاروبار کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ اس ارادے سے واپس لوٹا، اور اس نے یہ جو واپسی کا سفر ہے یہ رات کے پچھلے پہر شروع کیا۔ انہی دنوں کے اندر عبداللہ طاہر کی طرف سے سپاہیوں کو یہ آرڈر تھا کہ وہ شہر کے جو تمام راستے ہیں انہیں محفوظ بنائیں تاکہ لوگ چوروں سے، ڈکیتوں سے محفوظ ہو سکیں اور مسافروں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس رات سپاہیوں نے چند چوروں کو گرفتار کر لیا۔ امیر خراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی گئی، لیکن اچانک ایسا ہوا ان میں سے جو ایک چور تھا وہ بھاگ گیا، اسے موقع مل گیا۔ اب یہ لوگ جو گرفتار کرنے والے سپاہی تھے یہ گھبرا گئے کہ امیر محترم کو پتہ چل چکا ہے کہ اتنے افراد ہیں، ان میں سے ایک شخص کم ہو گیا ہے۔ اب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ شخص بھاگ گیا ہماری غفلت کی وجہ سے تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ سفر کرتا ہوا وہی لوہار جو اپنے شہر کی طرف واپس جا رہا تھا وہ انہیں نظر آ گیا۔ ان سپاہیوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کے بغیر ہی سب کو قید کر دیا گیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب رب ہی اس معاملے کو حل فرما سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے مجھے حاصل ہو جائے گا۔ لہذا پھر کیا ہوا کہ اس نے وضو کیا
اور جو قید خانہ جس میں یہ بند تھا اس کے ایک گوشے میں جا کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا، اور یہ دعا کرتا: اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب میں دیکھا کہ 4 افراد ہیں جو بہت بہادر ہیں، طاقتور لوگ ہیں، سختی کے ساتھ اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر الٹنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی، یعنی یہ بیدار ہو گئے۔ انہوں نے بیدار ہو کر چونکہ ایک برا خواب دیکھا تھا کہ اس کے تخت کو الٹ دیا جانے لگا تھا، انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی کہ جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا، پھر وہی خواب آیا۔ یہ خواب عبداللہ طاہر کو اس رات 4 مرتبہ آتا ہے۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا ہے کہ 4 نوجوان ہیں جو طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اس کے تخت کے چاروں پایوں سے پکڑ کر الٹنے لگتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ امیر خراساں عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور کسی مظلوم کی آہ کا اثر لگتا ہے۔ امیر خراساں نے رات ہی میں جیلر کو بلوا لیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں ہو گیا؟ جیلر نے کہا: عالی جاں، یہ بات تو میں نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور مجھے علم ہے کہ ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جیل میں ہے اور ایک گوشے میں جا کر وضو کرنے کے بعد نماز میں مصروف ہو گیا ہے اور رقت انگیز دعائیں کر رہا ہے، دل سوز دعائیں وہ کر رہا ہے، بس اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ امیر خراساں نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے۔ اس نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا: آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، مجھے معاف کر دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1000 درہم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کر دیں۔ اور تیسری بات، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس نیک سیرت لوہار نے کہا: آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں، اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ میں 1000 درہم آپ سے قبول کر لوں تو ٹھیک ہے، میں وہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن جو تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب بھی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ میری اس مشکل کو حل کر دیں گے، تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ امیر خراساں نے پوچھا: یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا، پیارے اسلامی بھائیوں، وہ سننے والا جواب ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے اور اللہ کریم کا ذکر کرنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے اور نماز پڑھنے سے پورا ہو جاتا ہے اور میرے جتنے بھی مصائب و آلام اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ رب تبارک و تعالی خود دور فرما دیتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور سے جا کر اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھ دوں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آپ دیکھیے کہ نماز کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور ذکر کرنے والی زبان اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیے. اور جو نمازیں پنجگانہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہیں کہ نمازیں 5 ہیں اور ثواب 50 کا مل جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے جو ہم پر ہے کہ ہم پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا لے لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں. کوئی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے. تو ناظرین، آج سے یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نماز پڑھیں گے. کوئی بھی مشکل معاملہ جب درپیش ہو جائے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر اس سے مدد مانگیں گے. اور حکم بھی یہی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہے. کن چیزوں کے ذریعے؟ کہا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. کوئی بھی مشکل معاملہ درپیش ہوتا تو ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور مشکل سے مشکل ہی معاملہ کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں. جو پہلا مسئلہ آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ سماعت فرمائیے. فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ وغیرہ میں قبلہ سے انگلیوں کو پھیر دینا یہ مکروہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ سجدہ میں کتنی انگلیوں کا زمین پر لگنا فرض ہے اور کتنی کا واجب ہے؟ اگر امام یا کوئی بھی مقتدی ہو یا الگ سے نماز پڑھنے والا ہو، کوئی بھی نمازی ہو، صرف انگلیوں کے سرے اگر زمین پر لگائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ امام ہو یا عام نمازی ہو، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے. اور ہر پاؤں کی، یعنی دونوں پاؤں میں 5 انگلیاں، تو یہ ٹوٹل 10 انگلیاں ہو گئیں. اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے. پیٹ سے مطلب انگلیاں مڑ کر یوں لگ جائیں. اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور ان کا قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے. اور اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، زمین پر لگے ہی نہیں، یا پاؤں کا جو ظاہری حصہ تھا وہ زمین پر لگایا، یا صرف انگلیوں کی نوکیں جو ہیں، یہ سرے جو ہیں یہ زمین پر لگائے، اور ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہ لگا تو نماز نہیں ہوگی. اس نماز کو دوبارہ درست طریقے کے ساتھ پڑھنا یہ بندے کے اوپر فرض ہوگا. اسی طرح اگر ایک انگلی کا پیٹ تو زمین پر لگایا مگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگایا تو ترک واجب کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور نماز واجب الاعادہ ہوگی. یعنی نفس نماز تو ہو گئی لیکن اس میں کمی ہے جس کی وجہ سے گناہ بھی ہوا، اور اس نماز کو دہرانا یہ بندے کے اوپر واجب ہے کہ اسے دوبارہ ادا کرے. اور مزید یہ بھی چونکہ امام کا ذکر آیا اور عام نمازیوں کا ذکر آیا، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل سماعت کر لیں. امام چونکہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے تو جس صورت میں امام کی نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ انگلیوں کی جو صورتیں بیان کی گئی زمین پر لگانے کے حوالے سے، تو جس صورت کے اندر امام کی نماز نہیں ہوگی اور اعادہ فرض ہوگا، اس صورت میں جو پیچھے مقتدی ہیں اگرچہ وہ اپنی انگلیاں پوری لگا رہے تھے لیکن پھر بھی امام کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی اور ان کو بھی امام کے ساتھ دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہوگا. اور یوں ہی جس صورت کے اندر امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نفس نماز تو ہو گئی، فرض ساقط ہو گیا، لیکن کبھی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ واجب کا ترک کیا،
تو جس صورت کے اندر امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، مقتدیوں کی نماز بھی اس صورت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی۔ اس مسئلے کو بار بار سنیے، ذہن نشین کر لیجئے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو کما حق ہو ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے، کیا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ مڑ کر لگنا یہ سنت ہے، اور دونوں پاؤں کی اکثر یعنی 3 انگلیوں کا پیٹ مڑ کر لگ جانا یہ واجب ہے، اور کم سے کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے؟ تو کیا یہ جو حکم شرع بیان کیا گیا ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس حوالے سے عورتوں کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ سجدہ میں عورت کے لیے وہ طریقہ اپنانا زیادہ بہتر ہے جس میں اس کا ستر زیادہ ہو۔ اس لیے سجدے میں عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ پست ہو کر سجدہ کرے، اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا دے، رانوں کو پنڈلیوں سے ملا دے، اور پنڈلیوں کو زمین کے ساتھ لگا دے، کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ اسی لیے پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر نہ لگائے کہ اس طرح سرین اوپر ہوگی جو ستر کے منافی ہے۔ تو یہ جو حکم شرع بیان کیا گیا تھا یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسا طریقہ اپنائے کہ جس میں ستر زیادہ ہے، اور اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ وہ پست ہو کر سجدہ کرے گی۔ مزید آئیے آگے ایک اور مسئلہ شامل کرتے ہیں، نوافل کن اوقات میں پڑھنا یہ مکروہ و ممنوع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 12 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کی تفصیل صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا یہ منع ہے۔ ان میں سے پہلا وقت یہ ہے کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، یعنی جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت صرف اور صرف 2 سنت فجر پڑھنے کی اجازت ہے۔ سنت کا تعلق بھی چونکہ نفل سے ہے، اس لیے سنت فجر کے علاوہ کوئی اور یہاں پڑھنا یہ مکروہ و ممنوع ہے، جائز نہیں۔ اور دوسری بات، اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل اور سنت پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور آنے والا اب آیا اور یہ دیکھتا ہے کہ اگر سنت فجر پڑھ لوں گا تو تب بھی مجھے جماعت مل جائے گی، اگرچہ قادہ اخیرہ ہی مجھے ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم شرع یہ ہے کہ جماعت سے الگ دور ہو کر فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے، پھر اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ اگر میں سنت فجر پڑھنے کے لیے الگ ہوا تو اس دوران جماعت نکل جائے گی، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر یہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سنت فجر ترک کر دے۔ پھر جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد یہ 2 سنت فجر ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا یہ منع ہے۔ نمبر 4، سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کے فرض پڑھنے تک بھی نفل پڑھنا یہ منع ہے۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل پڑھنا یہ بھی منع ہے۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو، کسوف کا ہو یا نماز استسقاء کا ہو، حج کا ہو یا نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی اس موقع پر جائز نہیں، مگر صاحب ترتیب کے لیے کہ جمعہ کے خطبہ کے وقت قضا کی اسے اجازت شریعت مطہرہ نے عطا کی ہے۔ مزید یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جمعہ کی سنتیں اگر خطبہ سے پہلے شروع کر دی تھی کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو فرمایا اس صورت کے اندر
وہ 4 सुन्नतें जो पहले शुरू कर दी थी और खुतबा बाद में शुरू हुआ तो उन्हें पूरा कर लिया जाए। और 7वीं बात, ईदैन की नमाज से पहले नफिल पढ़ना ये मकरूह है, चाहे घर में पढ़े या ईदगाह में या मस्जिद में जाकर पढ़े। बाहर सूरत नफिल पढ़ना ये ईदैन की नमाज से पहले मकरूह है। ईदैन की नमाज के बाद नफिल मकरूह है, जबकि ईदगाह में या मस्जिद में पढ़े जाएं। हाँ, अगर कोई शख्स घर में आकर पढ़ता है तो तब ये मकरूह ममनू नहीं है। नंबर 9, अरफात में जो जोहर और असर मिलाकर अपनी शराइत के साथ पढ़ी जाती हैं, इनके बीच में यानी इनके दरमियान में और बाद में भी नफिल और सुन्नत ये मकरूह है। मुज़दलिफा में जो मगरिब और इशा दोनों नमाजों को जमा किया जाता है, फकत इनके बीच में नफिल और सुन्नत पढ़ना यह मकरूह है। हां, इन दोनों नमाजों के बाद में अगर नफिल पढ़ना चाहे तो यह मकरूह नहीं है। नंबर 11, फर्ज का वक्त अगर तंग हो तो हर नमाज यहां तक के सुन्नत फजर और सुन्नत जोहर पढ़ना भी मकरूह है, क्योंकि वक्त ही इतना बाकी है कि इसमें फर्ज अदा हो सकते हैं। तो इसलिए फिर फर्ज को ही तरजीह दी जाएगी, सुन्नतें भी यहां पर छोड़ दी जाएगी, अगरचे वो सुन्नतें मुअक्कदा ही क्यों ना हो। नंबर 12, जिस बात से दिल बटे और इसको दूर कर सकता हो, यानी इंसान की तवज्जो जायल होती है और खुशू खुजू नहीं मिलता, बार बार उसी की तरफ तवज्जो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब तेज है या री का गलबा है, तो ऐसी हालत के अंदर नमाज पढ़ना यह भी मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जाता हो तो फिर पढ़ ले और ऐसी नमाज फिर से दोहराए। यूं ही खाना अगर सामने आ गया और उसकी ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा है या कोई और ऐसी बात हो जिससे दिल को इत्मीनान ना होता हो और खुशू में फर्क आता हो, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना उलमा ने लिखा ये मकरूह है। फिर इन चीजों को पहले दूर किया जाए, दूर करने के बाद जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो तब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी दे और नमाज अदा करे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में एक रिकॉर्डेड सवाल भी शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा नाम अबू बकर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम इशा की नमाज पढ़ने से पहले वितर की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? वितर और इशा की नमाजें ये दोनों अलग अलग नमाजें हैं। इन दोनों का अगरचे के वक्त एक ही है, लेकिन इन दोनों को अदा करने में जो तरतीब है वो फर्ज है, यानी पहले नमाज इशा के फर्ज अदा किए जाएं, फिर उसके बाद वितर को अदा किया जाए। लिहाजा अगर किसी ने जानबूझकर वितर पहले पढ़ लिए और नमाज इशा के जो फर्ज हैं वो बाद में पढ़े, तो फिर इसकी नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि ऐसे बंदे के ऊपर लाजिम है कि इशा की नमाज के बाद वो जो पहले वितर पढ़े थे उनको दोबारा पढ़े। अब यहां पर एक मसला और भी अर्ज कर देता हूं। हां, अगर कोई शख्स भूल कर वितर पहले अदा कर लेता है या इशा और वितर दोनों ही नमाजें इसने अदा की, बाद में इसको पता चला कि वितर तो सही अदा हो गए लेकिन फर्ज में कोई ऐसी कमी रह गई कि जिसकी बिना पर फर्ज नमाज फासिद हो गई है, तो इस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज अदा कर ले, वितर अब दोबारा इसको अदा करना लाजिम नहीं है। अगरचे के इन दोनों नमाजों में तरतीब फर्ज तो है, लेकिन इस तरह के आजार की बिना पर शरीयत मुतहरा ने यह कहा कि तरतीब फिर साकित हो जाती है। वितर जो पहले पढ़ लिए थे वो अदा हो गए, अब जो फर्ज फासिद हो गए थे उनको अब ये बाद में पढ़ सकता है। ऐसी सूरत के अंदर वितर दोबारा पढ़ना इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के इस सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत